الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہے، اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اسلام کے تین بنیادی اہم عقیدے ہیں، اسلام کے تین بنیادی اہم عقیدے ہیں، ان میں سے ایک تو ہے عقیدہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اور ایک ہے عقیدہ رسالت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اور تیسرا ہے اہم عقیدہ عقیدہ آخرت۔ یہ تین بنیادی عقیدے ہیں جس پر مسلمانوں کا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اسی عقیدے کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے مسلمان اس کو بھی مانتا ہے۔ دوسرا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں اور جو انبیاء کرام تشریف لائے ان تمام انبیاء کرام کو، ان تمام کتابوں کو بھی مسلمان مانتا ہے۔ تیسرا یہ کہ آخرت کا عقیدہ جو اس آیت کریمہ کا آخری جملہ ہے کہ مسلمان آخرت کے اوپر بھی عقیدہ رکھتا ہے۔ یہ عقیدہ آخرت ایسا عالمگیر اور معرکۃ الآراء عقیدہ ہے جس نے مسلمانوں کو ساری دنیا کی اقوام پر ممتاز اور سب پر فوقیت دے دی ہے۔ ابتداء اسلام میں مسلمانوں کو عقیدہ آخرت کے اوپر جو محنت کی گئی اور اس عقیدہ آخرت کی بنیاد پر جو سماج اور معاشرہ وجود میں آیا، اس سماج اور معاشرے نے ملائکہ کو، فرشتوں کو بھی رشک کرنے پر مجبور کر دیا۔ اسلامی تاریخ میں ایسے واقعات اور ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ آدمی سن کر کے حیران رہ جاتا ہے کہ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والے سے اس قسم کے واقعات پیش آ سکتے ہیں، آدمی پریشان اور حیران ہو جاتا ہے۔ جتنا عقیدہ آخرت پر مسلمانوں کا مضبوط ہوگا نیکیوں کا کرنا بھی اس کے لیے آسان ہوگا، اور جتنا آخرت پر عقیدہ مسلمانوں کا کمزور ہوگا گناہوں کا کرنا اس کے لیے آسان ہوگا، نیکیوں کا کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ اگر مضبوط عقیدہ ہو مسلمانوں کے دل میں، اگر یہ تصور اور خیال ہو یہ دنیا کی زندگی ہمیشگی کی زندگی نہیں، یہ تو عارضی ٹھکانہ ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسا کہ کوئی مسافر کہیں ٹھہر جائے مسافر خانے میں، کہیں درخت کے نیچے، اور اس کے بعد پھر وہ چلنا شروع کر دے۔ مسلمانوں کا یہ ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں۔ یہاں کی حکومت، یہاں کی ملک، یہاں کی دولت، یہاں کی جائیداد، یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، یہاں کی کوئی چیز دائمی نہیں۔ مسلمانوں کا اگر یہ عقیدہ ہو جائے کہ ہم کو یہاں رہنا نہیں ہے، یہاں کی ساری چیزیں، حکومتیں، مملکتیں، جائیداد، زمین، حکومت، گاڑی، بنگلہ، سب کچھ عارضی ہے، چھوڑ کر کے جانا ہے، تو پھر مسلمانوں کے دل سے دنیا کی محبت ختم ہوگی اور آخرت سے اس کے دل کے اندر رغبت پیدا ہوگی، اور اس کی بنیاد پر سماج کے اندر صالح سماج اور انقلابی معاشرہ پیدا ہوگا۔ پھر آدمی کسی اوپر ظلم نہیں کرے گا، کسی پر زیادتی نہیں کرے گا، کسی کا مال نہیں لوٹے گا، کسی کو گالی نہیں دے گا، کسی کو مارے گا نہیں، کسی کا جو ہے اگر کوئی ظلم ہو گیا اس فوراً معافی مانگ لے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دلوں کے اندر یہی تو تصور تھا کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی کی بات ہو گئی، ذرا تلخی پیدا ہو گئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ذرا بات کہہ دی، اس کے بعد احساس ہو گیا اچانک کہ ارے میں نے ان کو ذرا زیادہ بات کر دی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں نے تم کو ذرا زیادہ بات کہہ دی ہے، تم معاف کر دو۔ اس نے کہا کہ اس میں معافی کی کیا بات ہے؟ نہیں تم معاف کرو، اگر تم نے معاف نہ کیا تو میں تمہاری شکایت کروں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے۔ اندازہ لگائیے کہ یہی جو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے معاف نہیں کیا تو میں تمہاری شکایت کروں گا۔ اس آدمی نے کچھ بھی نہیں کہا، چلا گیا۔ اس کی قوم کے لوگ آئے اور اس کو آ کر کے بھڑکایا، کرے دیکھو تمہارے پر انہوں نے ظلم کیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ معاف نہیں کرو گے تو میں تمہاری شکایت کروں گا۔ ظلم کرنے والا بھی یہی، زیادتی کرنے والے بھی یہی، اور پھر جو ہے شکایت بھی کرنے والے یہی۔
تو اس آدمی نے کہا کہ تمہیں پتہ بھی ہے یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دوست ہیں، اگر یہ ناراض ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے پھر اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ بتائیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معافی مانگ رہے ہیں اور معاف نہ کرنے پر شکایت کی بات کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی پرندے کو دیکھتے تو کہتے کہ کاش کہ میں بھی پرندہ ہوتا، کبھی کسی گھاس کو دیکھتے کہتے کاش کہ میں گھاس ہوتا، کاش کہ میری ماں نے مجھ کو جنا ہی نہ ہوتا، دنیا کے اندر میں آیا ہی نہ ہوتا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب ہو جائے، ہماری پکڑ ہو جائے۔ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر یہ عقیدہ آخرت بسا ہوا تھا کہ دنیا کی زندگی کے ایک ایک پل اسی استحضار میں، اسی خیال میں ان کا گزرتا تھا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کا کچھ کھا لیں، کسی کا کچھ لے لیں، کسی پر ظلم کر دیں، معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بر صغیر میں ایک بڑا ہی برا تصور اور برا خیال بسا ہوا ہے دلوں کے اندر کہ بچیوں کو حق نہیں دینا ہے، بیٹیوں کو حق نہیں دینا وراثت کے اندر۔ پاکستان ہو، ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو، ان تمام ملکوں میں بچیوں کو وراثت میں حصہ دینے کا تصور نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں، ہم نے شادی میں بہت خرچ کر دیا نا، باپ کے مرنے کے بعد بھائی بھی کہتے ہیں تم کو دینے کی کیا ضرورت ہے، باپ نے تو تمہاری شادی میں لاکھوں روپے خرچ کر دیے نا۔ لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے لیے کہا کس نے تھا بھائی؟ کیا شریعت نے کہا تھا، اللہ نے کہا تھا، رسول نے کہا تھا؟ وہ تو تم نے اپنی مرضی سے لاکھوں روپے خرچ کر دیے، اپنی شان کے لیے، اپنی آن کے لیے اور اپنے نام و نمود کے لیے تم نے خرچ کیا۔ کس نے کہا تھا تم مت کر، تم کو نہیں کرنا تھا، معمولی شادی میں خرچ کر کے سنت طریقے پر شادی کر دینی تھی۔ تو پھر باپ کے مرنے کے بعد بھائی اس کو دھمکاتا، دیکھو اگر تم نے وراثت کے اندر حصہ لیا تو اس دروازے پر قدم مت رکھنا، اگر تم نے وراثت میں حصہ لیا اس دروازے پر قدم مت رکھنا، تمہارا کوئی حق نہیں رہتا۔ وہ بچی بھی سمجھتی ہے کہ چلو جا رہے تو ٹھیک ہے بھیا ہم نے معاف کر دیا، وہ صرف وہ زبانی دعویٰ ہوتا، دل سے وہ معافی نہیں ہوتی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی معافی صرف زبان سے کہنا کافی نہیں کہ ہم نے معاف کر دیا چلو لے لو تم وراثت کے اندر، میں نہیں دوں گی۔ صرف زبان سے کہہ دینے سے معاملہ صاف نہیں ہوگا، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو اس کا حصہ ہے، جو اس کا حق ہے، وہ اس کا حق دے دو، پھر دینے کے بعد اگر وہ واپس کر دے تو اس کی مرضی ہے۔ تو بر صغیر میں بچوں کو وراثت میں حق دینا ہم ضروری نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارے دل کے اندر آخرت کا تصور نہیں ہے، اللہ کے پاس حاضر ہونے کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اگر اللہ کے پاس حاضر ہونے کا ڈر ہوتا، خوف ہوتا اور آخرت کے پائی پائی کا ذرے ذرے کا حساب دینے کا ڈر ہوتا تو آدمی پھر بچوں کو بھی وراثت کے اندر حق دیتا، بچوں کو بھی اس پیسے کے اندر حق دیتا۔ کتنی بڑی بات ہو گئی۔ ایک بزرگ ایک آدمی کی عیادت کرنے کے لیے گئے، بالکل بیمار آدمی تھا وہ، اس آدمی کا جیسے ہی انتقال ہوا اس بزرگ نے اس کا چراغ بجھا دیا۔ لوگوں نے کہا صاحب آپ نے کیوں چراغ بجھا دیا؟ اب تو چراغ بجھانے کی ضرورت نہیں تھی، اندھیرا ہو گیا پورا۔ تو بزرگ نے کہا کہ دیکھو بھائی جب تک یہ زندہ تھا اس کا یہ وارث تھا، اس کا استعمال تو ہمارے لیے جائز تھا، لیکن جب یہ مر گیا تو اس کے مرنے کے بعد اب اس کی ہر چیز وارثوں میں تقسیم ہوگی۔ چراغ پر اب ہمارا حق نہیں ہے بلکہ وارثوں کا حق ہو گیا، اور اس کی اجازت کے بغیر ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے مرنے کے بعد 3 دنوں کا کھانا بھی ہے، ایک عقیدہ ہمارا بنا ہوا ہے، رواج بنا ہوا ہے کہ کچھ اس میں بالغ بھی رہتے، کچھ نابالغ بھی رہتے، کوئی راضی بھی نہیں ہوتا، اس کی رضامندی کے بغیر بڑے اعلیٰ پیمانے پر خرچ کرتے، جیسا شادیوں میں خوشیوں میں خرچ کرتے، 3 دن کا کھانا، 40 دن کا کھانا، سال کا کھانا۔ بہت سارے لوگ ناراض رہتے، اس کی رضامندی کے بغیر آدمی جو ہے کھانا کرتا، بکرے ذبح کرتا، اپنی مرضی دعوت دیتا۔ یہ بھی کیا اسلامی عقیدہ نہیں ہے؟ یہ اسلامی عقیدے کے خلاف رسم و رواج ہے، یہ کرنا بغیر سب کی رضامندی کے تو جائز نہیں، اور اس کا کھانا بھی سب کے لیے جائز نہیں، غریبوں کے لیے کوئی گنجائش نکل سکتی ہے۔ یہ سارے واقعات اور یہ سارے حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے اور آخرت کا تصور اور آخرت کا عقیدہ مضبوط کیا جائے۔ آخرت کا عقیدہ اگر مضبوط ہوگا، نیکیوں کا کرنا آسان ہوگا، برائیوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اور اگر عقیدہ آخرت اگر کمزور ہوگا، برائی ہم کریں گے، رشوت ہم لیں گے، غلط طریقے سے ہم کمائیں گے، حرام طریقے سے کمائیں گے، یہ سارا کام آسان ہوگا، نیکی کرنا مشکل ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے، دیکھو تم کو ہمارے پاس آنا ہے اور ایک ایک پل کا، ایک ایک منٹ کا تم کو حساب کتاب دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی سے جب تک 5 چیزوں کا سوال قیامت کے دن نہیں ہوگا اس وقت تک ایک قدم بھی آدمی نہیں ہٹا سکے گا۔ 5 چیزوں کا جب تک سوال نہیں ہو جائے گا اس وقت تک آدمی ایک قدم بھی نہیں ہٹا سکے گا۔ ان میں سے ایک چیز تو تم نے جوانی کہاں خرچ کی، یہ سوال ہوگا۔ تم نے عمر کہاں خرچ کی، عمر کا استعمال کہاں کیا، اور تیسرا یہ کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، چوتھا یہ کہ تم نے مال کمایا اور خرچ کہاں کیا، پانچواں یہ کہ تم نے علم پر کتنا عمل کیا۔ تم نے جوانی کہاں خرچ کی اور عمر تم نے کہاں صرف کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور علم پر تم نے کتنا عمل کیا۔ 5 چیزوں کا سوال ہوگا۔ اس کے بعد پھر آدمی کا وہاں سے قدم ہٹ سکے گا۔ تو ہم لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ ہم لوگ بھی ہر وقت رات کی تاریکی میں ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، دروازے بند ہو، چہار دیواری کے اندر ہو، یہ ذہن و دماغ کے اندر ہونا چاہیے کوئی دیکھنے والا ہم کو دیکھ رہا، کوئی دیکھنے والا ہم کو دیکھ رہا۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریر میں کہتے تھے کہ ایک باپ نے اپنے بچے کو لے جا کر کے مدرسے میں ڈال دیا اور یہ کہہ دیا کہ دیکھیے صاحب اس کو تھوڑا پڑھانا، زیادہ نہیں پڑھانا ہے، اس کو عالم حافظ کچھ بھی نہیں بنانا، تھوڑا پڑھانا۔ اس کے بعد وہ جا کر کے تھوڑے دنوں بعد بچے کو لے کر کے آ گیا۔ ایک مرتبہ باپ نے بیٹے سے کہا دیکھو میں فلاں جگہ باغ میں جا رہا ہوں چوری کرنے کے لیے، تم دیکھتے رہنا کوئی آ رہا ہے کیا، جیسے آئے ویسے خبر کر دینا۔ یہ صاحب گئے چوری کرنے کے لیے، بچے نے کہا ابا کوئی آ رہا ہے، یہ آواز انہوں نے لگا تو بھاگ کر کے آیا، کوئی آ رہا، دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، پوچھا کہاں، کوئی بھی نہیں ہے نا۔ اسی طریقے سے کئی مرتبہ وہ باپ گئے اور تینوں مرتبہ بیٹے نے کہا ابا آ رہا کوئی۔ وہ آ کر کے اس نے پوچھا کمبخت کون آ رہا، کوئی تو دکھتا نہیں ہے نا۔ ارے بھائی کوئی نہیں آ رہا لیکن اللہ تو تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا نا، اللہ تعالیٰ تو تمہاری ان حرکتوں کو، اس کام کو دیکھ رہا نا، بس اللہ تعالیٰ دیکھ رہا، سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا۔ تو اس نے جو ہے چوری سے توبہ کر لی، اب جو ہے چوری نہیں کرنا۔ جب بھی ہم چوری کریں گے جب بھی کوئی نہ کوئی دیکھنے والا اللہ کی ذات ہے۔ خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ہم اگر کسی غیر محرم کو آنکھوں کے کونے سے بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ انسان کی نظر میں ہم پارسا ہیں، بزرگ ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، رات کی تاریکی میں چلنے والی چوٹیوں کی سرسراہٹ کو بھی جانتا ہے، پتے کی کھڑکھڑاہٹ کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے ہمارے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ آخرت میں ہمیں پل پل کا حساب دینا ہے، پائی پائی کا حساب دینا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کا 1 روپیہ کھانے والا، دنیا کے اندر کوئی اگر کسی کا 1 روپیہ بھی کھا لے گا اور حق دبا دے گا، قیامت کے دن اس کو 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ 700 مقبول نمازیں۔ کس کے پاس 700 نماز ہے؟ یہاں 7 نماز بھی نہیں، 1 نماز بھی نہیں۔ مقبول نماز کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ آج ہماری مقبول نماز ہے، 1 روپیہ کھانے کی وجہ سے۔ اور جو لوگ لاکھوں روپے کھا کے مر گئے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ کو معلوم ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں جس کو ہم اس مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے 2-3 واقعات بیان کریں گے جس سے پتہ چلے گا کہ آخرت کے تصور نے مسلمانوں کے معاشرے کو کیسا سارے بنایا تھا اور کتنا پاک صاف بنایا تھا، جس کی وجہ سے ملائکہ بھی اس کے اوپر رشک کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی بد اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔